قرآن کی کلام سے پڑھیں گے اس کے 36 باب 21 سے 38 کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہو۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خدا یوں فرماتا ہے، اور بنی اسرائیل تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں۔ خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خداوند ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ آج جب ہم یہ خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھ رہے ہیں، تو جب میں نے آج صبح خداوند سے بات کی کہ میں آج کیا بات چیت کروں، تو خداوند نے میرے سامنے اس حوالے کو رکھا، جو کہ شروع میں تو بہت مشکل سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے۔ خداوند نے کہا کہ لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ خداوند کا جب ہم نام جو ہے اپنے کاموں کے سبب سے جب ہم اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اس کے نام کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ اور آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ دکھ ہمیشہ اپنوں کی بات کا پہنچتا ہے۔ غیر چاہے کوئی بھی بات کر کے چلے جائیں، اس کا ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا، اپنوں کے منہ سے نکلی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں زیادہ دکھی کرتی ہیں، کیونکہ خداوند بنی اسرائیل کو یعنی آپ کو اور ہمیں بہت عزیز رکھتا ہے، اور اسی لیے جب ہماری رویے ہماری زندگی میں سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں تو خداوند یقیناً دکھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب سے دنیا خداوند نے بنائی، اس کے اپنوں نے ہی اسے دکھی کیا ہے۔ آدم اور حوا جو اس کے لیے دوست تھے، جن کے ساتھ وہ روز ٹھنڈے میں آ کے باتیں کرتا تھا، انہوں نے نافرمانی کر کے بٹریڈ کیا، اور خدا دکھی ہو گیا
پھر نوح کے زمانے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا انسان کو بنانے پر ملول ہوا، اس کا دل دکھی ہو گیا، بہت ملال تھا اس کے دل میں کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کیوں بنایا ہے، کیونکہ انسان کے کام جو تھے بدی سے بھر کے تھے، اور بدی جو تھی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ خدا کے بندے جو ہیں وہ بھی جب لوگوں کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو اور دنیاوی کاروبار کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے دل میں ملول ہوتے ہیں، وہ بھی دکھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وفاداری سے چلنے والے لوگ ہوئیں گے۔ اور داؤد نبی زبور 119 کی 158 آیت میں کہتا ہے کہ میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ جب ہم خدا کے کلام کو نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا دکھی ہوتا ہے، اور اس کے جو لوگ ہیں جو کلام آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں وہ بھی دکھی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا نہ صرف دکھی ہوتا ہے بلکہ اس کا دل ہم سب کی نافرمانیوں پر افسوس بھی کرتا ہے۔ آپ کے سامنے میں متی رسول کی انجیل میں سے اس حوالے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 11 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت میں خداوند ان لوگوں پر جن میں وہ کلام سناتا پھرا، جو معجزے جہاں کرتا پھرا، جب لوگوں نے اسے اچھی طرح سے نہیں لیا تو خداوند سنے کیا فرماتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا متی 11 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں، اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور پھر کفرنہوم کے بارے میں خدا فرماتے ہیں، اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر وہ صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ سو عزیزو، خدا دکھی ہوتا ہے، یسوع دکھی ہوتا ہے، اس کے لوگ دکھی ہوتے ہیں جب ہم خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو پلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ضروریات کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے کاموں کو جو دنیا بھر کے کاروبار ہیں ان کو جب ہم زیادہ وقت دینا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے وقت کو ادھر دینا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا یقیناً دکھی ہوتا ہے، اور خدا ان لوگوں پر افسوس کرتا ہے جو اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھتے ہیں پھر خدا کی طرف مائل نہیں ہوتے، جو اپنی آنکھوں سے مردے زندہ ہوتے دیکھتے ہیں پھر خدا کی طرف مائل نہیں ہوتے، جو اپنی آنکھوں سے خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں پھر بھی وہ دنیا کو زیادہ اہمیت دے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے خدا کیا آتا ہے؟ دکھی ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے، میں لوگوں کو تو نہیں کہوں گا جو میری طرح اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، ان کے لیے خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ یسایہ نبی کے صحیفے میں 64 باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ جو پرانا ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری راست بازی ناپاک دھجیوں کی مانند ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا کپڑوں کے، ایسی ناپاکی کی حالت کے برابر ہے۔
اور انگلش میں جو ورڈ استعمال ہوا فلٹی ریگز، ہماری جو راستہ بازی، جو ہم سمجھتے رہتے ہیں میں تو بہت دعا کرنے والا، میں تو خدا کو بہت پیار کرتا، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں، میں تو کلام میں وقت گزارتی ہوں، میں تو ہم سیلف رائٹسنس میں جب پھنسے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری سیلف رائٹسنس ہے نا، یہ میرے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے فلٹی ریگز، اور ہم سب کے سب خدا کی پاکیزگی کے معیار پر پورے نہیں اترتے، کیونکہ خدا کا کلام زبور 53 میں اور 3 آیت میں فرماتے ہیں خداوند کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اسی لیے جب یسوع کو آ کے ایک امیر نوجوان نے آ کے کہا جو بزنس مین تھا، اس نے آ کر کہا کہ اے راست باز استاد، تو اس نے کہا تو مجھے کیوں راست باز کہتا ہے؟ صرف ایک ہی ہے، یعنی جس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں پائی جائے گی، اور وہ خدا باپ کے لیے خدا یسوع، کیونکہ اس وقت جسم میں تھے تو اس لیے وہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، کیونکہ جسم میں ہم کمزور ہیں، اسی لیے کیونکہ یسوع فرماتے ہیں روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، سو اسی لیے راست باز ہونا جو ہے وہ صرف خدا کو زیبا ہے۔ ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بھی راست باز نہیں، اور کیوں نہیں ہے راست باز؟ اس لیے کہ رومیو 3 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ عزیزو یہی سچ ہے، اور آج ہم سب جو اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے بیٹھے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہے کہ خدا باپ نے اپنے نام کے لیے، جیسے ہم نے اس کلام میں پڑھا ہے، خدا کہتے ہیں، ہم نے یہ جو آیت پڑھی تھی، دوسری آیت جو پڑھی تھی حزقیل نبی کی کتاب میں سے، اس کی 36 باب کی 22 آیت، اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہاری خاطر نہیں بلکہ میں اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم کے ناپاک کیا یہ کرتا ہوں۔ سو خداوند اپنے نام کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر ہم پر فضل کرتا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری راستہ بازی ہمارے کام آئے، شاید ہم بہت نیک ہیں جو ہمیں سب بلیسنگز مل رہی ہیں دنیا داری کی یا روحانی بلیسنگز جو ہمیں مل رہی ہیں، یہ شاید ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں عزیزو، یہ خداوند کا فضل تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو مسیح یسوع کو صلیب پر ہماری خاطر قربان کر کے اس کے لہو سے ہمیں دھو کر اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا اور اپنے گھر کے لوگ بنا لیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب اپنے لوگ نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے انسان کا دل دکھی ہو تو وہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، بات اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اپنے، کیونکہ یسوع نے ہمیں اپنا بنا لیا، اپنی جان دے کر اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا، اسی لیے وہ دکھی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں آگے ہم نے پڑھا تھا تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، خدا نے جب کہا کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم جو ہے وہ جسم میں سے سنگین دل نکال دوں گا اور گوشتین دل عطا کروں گا، تو وہاں خداوند ہمیں فرماتا ہے، بتاتا ہے کہ میں تم پر پانی چھڑکوں گا اور تم کو پاک کروں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری گندگی اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ اب جو ہم مسیحی ہیں، جو اپنے آپ کو راستہ باز بھی کہتے ہیں، ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم تو بتوں کو مانتے نہیں ہیں، ہمارے تو گھر میں بھی بت نہیں ہے، ہم بتوں مندر میں بھی نہیں جاتے سجدہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن حزقیل نبی کی کتاب میں یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، ذرا میں آپ کے ادھر لے جانا چاہتا ہوں اور آپ ضرور اس کو غور کیجئے گا، کیونکہ اس کو
पढ़ने से ही आपको बात समझ में आएगी, वैसे नहीं आनी है। 14 बाब हिजकियल चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 4, यहाँ लिखा हुआ है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है। अपने आइडल्स को कहाँ रखा है उन्होंने? अपने दिल में रखा है। अपने बुतों को दिल में नस्ब किया और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? इसलिए तू इनसे बातें कर और उनसे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी इसराइल में से हर एक जो अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है, नबी के पास आता है और खुदा उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उनको जवाब देगा। मैं अफसोस के साथ ये बात शेयर करूंगा कि एक बहन किसी मुल्क से, किसी शहर से मुझे फ़ोन करके मुझे हमेशा तंग करती रहती है, खुदा ने आपसे मेरे बारे में कुछ कलाम किया, खुदा ने आपको मेरे बारे में कुछ कलाम किया। और जब मैंने खुदावंद से पूछा उसके बारे में, तो उसकी ज़िंदगी खुदा के साथ चलने वाली नहीं थी। और जब मैंने उसे बताया कि बेटा ये बातें हैं, आपको किसने बताया? आपको किसने बताई? उनका खुदावंद का पाक रूह बताता है। और जब तक ये बदकिरदारी जिंदगी से अलग नहीं होगी, उस वक्त तक खुदा जो है आपसे कलाम नहीं करेगा। और वो बहन उसके बाद उसने मुझे नहीं फ़ोन किया, वो तकरीबन 4 महीने हो गए उसका फ़ोन नहीं आया, वरना हर हफ्ते 2 दफ़ा फ़ोन आता था उसका। आप मुझे बताएं अंकल जी, क्या खुदा ने मेरे लिए कलाम किया? तो अजीज़ों, खुदा कहता है कि हम जब अपनी बदकिरदारी में होते हैं और जब हमारे अंदर हमने बुत रखे होते हैं, तो फिर खुदा ना हमसे कलाम करता है और ना हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, नई रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल अता करूंगा। क्योंकि उन बुतों की वजह से, बुत किससे? पत्थर से बनाए जाते हैं। संगीन का मतलब है पथरीले। तो मैं तुम्हारे पथरीले दिलों को निकाल के क्या करने जा रहा हूं? गोश्त वाले दिल, नरम दिल देने जा रहा हूं। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातें में डालूंगा और तुमसे अपने आईन की पैरवी कराऊंगा। तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे आईन पर अमल करोगे। अमल जो है वो ही हमें इस बात की गवाही बना सकता है कि हमारे अंदर पत्थर का दिल या बुत नहीं है, बल्कि खुदा के दिया हुआ वो गोश्तीन दिल है, जिसकी वजह से हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं। क्योंकि यीशु जी ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है और हल्का है, वो हम पर बोझ नहीं डालता। उसके अहकाम जो है वो भारी नहीं है, वो हमारे लिए राह पैदा करता है जब हम किसी मुश्किल में फंसे। उसके अहकाम कभी भी हम पर भारी नहीं है। सो अजीजों, खुदा बाप ने तो अपना काम कर दिया है, अपने बेटे को भेजकर उसके खून के वसीले से हमें धोकर पाक कर दिया है, हमारे दिलों को भी पाक किया है। मगर अफसोस, हम फिर बार बार उसी गंदगी की तरफ लौटते हैं जिसमें से खुदा बाप ने हमें बढ़ के निकाल दिया है। उन बुतों को बार बार अपने दिल में सजाते हैं, बसाते हैं, जिनको खुदा बाप ने निकाल कर हमारे दिलों को पाक साफ कर दिया है। उन गंदी आदतों की तरफ लौटते हैं जिनको ना दुनिया के वालिदैन और बुजुर्ग पसंद करते हैं, बल्कि खुदा बाप भी उन्हें पसंद नहीं करता। बार बार हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारे काम उसी तरफ को जाते हैं। इसीलिए खुदा बाप आज हमसे मुखातिब होकर
کہتا ہے توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ. جو بھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھا گیا اس میں یہ آیت تھی، اس کے 14 باب کی 6 آیت. تو خدا فرماتے ہیں توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروہات سے منہ موڑو. یہ خدا کا حکم ہے. اگر آپ میں سے کوئی آج خداوند کی روح کے پھلوں سے بھرنا چاہتا ہو تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پطرس کی صلاح لے لیں. جب پطرس کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر آئے پینتیکوست کے دن اور پوچھنے لگے کہ بھائیو ہم کیا کریں، تو پطرس نے انہیں جواب دیا. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. اگر آپ کو روح القدس کا انعام ابھی تک نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو پیار نہیں کرتا یا خدا آپ کو روح القدس انعام میں نہیں دینا چاہتا. اس کی وجہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارا اپنا کردار ہے، اور ہماری جو توبہ ہے وہ شاید غیر قوموں کی طرح سے توبہ ہے. ہم چھوٹے بچے تھے تو اس ٹائم میں ایک بڑا مشہور قوال ہوتا تھا پاکستان میں، غلام فرید صابری. تو اس کا بڑی ایک مشہور قوالی تھی، میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ. اس میں وہ کہتا ہے 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر میری توبہ توبہ. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ تو رحیم ہے اس لیے ہم گناہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک کتاب پنجابی کی میں نے پڑھی بابا بلے شاہ کی، تو وہ بھی کہتا ہے جے میں جاواں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے جاواں میں تیری رحمت بلے 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 بلے. تو رحیم تو ہے، وہ رحم تو کرنا جانتا ہے. وہ ہم غیر قوموں کی طرح سے ہو گئے. ہم بار بار پھر انہی حرکتوں میں انہی کاموں میں پڑتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. اور پھر ہم یہ وہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کرتا جائے گا. عزیزو، جس نے قانون بنوائے ہیں وہ ان پر عمل کرانا نہیں چاہتا. دنیا میں جب قانون بنتے ہیں تو کیسے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ایک دفعہ میں لندن میں ایک فرینچ بولنے والی بہن کے ساتھ بیٹھا کلام شیئر کر رہا تھا کسی کے گھر میں. تو وہ لڑکی ٹرانسلیٹ کر رہی تھی میرے لیے اسے. تو وہ کہتی میں تو خدا کو مانتی نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے یہ سارے قوانین اور یہ ہیں. تو پھر خدا نے آدم کو کیوں سزا دی، اس کو معاف کر سکتا تھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ آپ کے گھر کی طرف جب میں آیا تو سیدھا آیا اور ادھر پارک کی ہے گاڑی میں نے، تو سامنے میں نے دیکھا تھا اور لیفٹ سائڈ کی طرف ادھر نو انٹری لکھی ہوئی ہے. کہتی ہاں ادھر ہے لکھ. میں نے کہا اگر آپ گاڑی لے کر اندر ادھر چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوئے گا؟ کہتی کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے جرمانے کی چٹھی آ جائے گی. میں نے کہا جب دنیا کے قانون ماننے کے لیے تم جانتی ہو کہ نو انٹری میں جانے سے میرے غلطی کرنی ہے اور مجھے سزا ملنی ہے، تو پھر جو خدا نے آدم اور حوا کے لیے نو انٹری لکھی تھی کہ اس کے پاس نہیں جانا، تو پھر انہوں نے جب ادھر گئے تو ان کو سزا ملنی چاہیے تھی کہ نہیں ملنی چاہیے تھی؟ پھر ایک دم سے ایسے خاموش ہو گئی تھوڑی دیر. پھر کہتی اچھا مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑی تھوڑی آپ سے بائبل سیکھنی پڑے گی، کبھی کبھی آیا کرو ادھر. میں نے کہا لندن بہت دور ہے، مجھے آنے جانے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کبھی ٹیلی فون کر لے گا اگر آپ نے کبھی بات کرنی ہے تو، لیکن میں جب بھی مجھے موقع ملے گا ادھر آیا تو ضرور میں آپ سے بات کروں گی. تو عزیزوں، عجیب ہم نے اپنے اندر وہ بنائے ہوئے طریقے خدا کو نہ ماننے کے، اس کے حکموں کو نہ ماننے کے. کوئی اس کی رحمت کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی اپنے سخت دلی کی وجہ سے اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. مگر پاک روح پطرس کے ذریعے سے جب اسے سارے رسولوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ پینتیکوست کے دن پاک روح جب ملا تو اس نے کہا ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے
यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदूस इनाम में पाओगे। यही नहीं, सुलेमान नबी इमसाल की किताब में वो भी एक बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, सिर्फ इकरार करना काफी नहीं, उनको छोड़ना भी जरूरी है। जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उसी पर रहमत होगी। जो उनको तर्क करता है उसी पर रहमत होगी। सो इसीलिए मैं आपके सामने इस बात को आज इस तरह से रखना चाहता हूं कि खुदा को अपने नाम की खातिर हम पर रहम करता जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? क्या हमारी मोहब्बत खुदा बाप के साथ है? यीशु जी ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर। एक ही तरीका है। मैं तो अपने बच्चों को भी कहता हूं, अगर आप मुझे कहते हो आई लव यू डैड, या अपनी माँ को कहते हो आई लव यू मॉम, उसी वक्त वो लव जाहिर होगा जब आप फरमा बरदारी करेंगे। फिर पता चलेगा कि आप सचमुच माँ से बाप से प्यार करते हैं। और अगर आप नाफरमानी करके समझते हो कि हम माँ बाप से प्यार करते हैं तो ये खुदा का कलाम नहीं बताता। यीशु जी के मुंह के अल्फाज कभी नहीं बदलने वाले, क्योंकि यीशु जी ने खुद फरमाया, आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। तो ये उसके मुंह की बात है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म। और वो ये भी कहता है कि मेरे हुक्म सख्त नहीं, मुलायम है, हल्के हैं। सो अजीजों, आज हम सब जो यहाँ हाजिर हैं, मुझे नहीं पता खुदा ने ये कलाम क्यों किया आज सुबह मुझसे, लेकिन आज हम सब खुदा की हुजूरी में खड़े होकर अपने अपने जिंदगी पर गौर करें, और वो कमजोरियां जो बार बार हमें सता रही है, हमें बार बार खुदा के हुक्मों के खिलाफ ले जा रही है, उन्हें आज हम खुदा को दे दें और खुदा से ताकत मांगें। उसकी रहमत तो जारी रहेगी क्योंकि वो रहीम बाप है, लेकिन उससे ताकत मांगे ताकि हम उन कमजोरियों पे काबू पाके खुदा के बेटे बेटियां हमेशा बने रहें, उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते रहें। यीशु मसीह आप सबको प्यार करता है। आए हम सब खड़े हो जाएं और खुदावंद के हजूर में इस बात को सोचें कि खुदावंद अपने नाम की खातिर कब तक हमें माफ़ करता रहेगा। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें बार बार माफ़ी मिलती रहे? क्या हम कभी अपने आप को इस तरह का बना पाएंगे? अगर नहीं तो ताकत सिर्फ यीशु ही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर जश्न से जो बहता क्रूस से आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत
that flows from Calvary. Yes, Lord, we come to you, Father, with all our weaknesses and with all the things, all the idols and all the filthiness, Father, which we have kept inside the heart. Nobody knows what you know, Father. Come and cleanse us, Father. Wash away every sin from our life and make us whole, Father. So we can claim that we are your children. We can reflect you, Father. We can imitate you, Father. We can imitate Jesus so people should know you. Yes, you were on the earth and you have given your life by shedding this blood on the cross for us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for accepting us today. And Father, empower us, strengthen us, and take away every weakness from our body, so we can fight against every temptation and we can fight with the power of enemy, and we should be victorious and overcome on all the world and its desires. In the name of Jesus. Amen. Thank you.